کیونکہ جنت میں جب آپ جاؤ گی تو اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا, آپ کو وہاں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب ان کو یہ اشکال تھا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جنت میں تو پرانا والا ہی ملے گا, ٹھیک ہے نا, جنت میں کون ملے گا؟ وہی والا جو اپنے ساتھ یہاں سے جائے گا. ان کو یہ اشکال تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جنت میں پرانا والا ملے گا, مگر وہ پرانا رہے گا نہیں, اس کی ریپیئرنگ ہوگی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, جتنے بھی اس میں ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں وہ سب کی فلنگ ہوگی, اچھی طرح ریپیئرنگ کے بعد آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ کو وہ والے صاحب بھول جائیں گے جن کو آپ سوچ رہی ہو. اور میں نے کہا یہ بھی ہوگا کہ اللہ آپ کے ذہن سے جنت میں یہ چاہت نکال دے گا. ان کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ جنت میں جاؤ گی ہی نہیں, پھر یہ دماغ سے نکال دو کہ جنت میں مجھے وہ ملیں گے, کیونکہ جنت میں وہ جائیں گے جو اپنے دل کو اس قسم کی محبتوں سے, ناجائز محبت سے پاک کر لیں. اور یاد رکھو علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ دل کو ناپاک اور ناجائز محبت سے پاک کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس کے اسباب اختیار کرنا اپنے اختیار میں ہے. حکیم الامہ سے کسی نے لکھا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا, میری وہاں شادی بھی نہیں ہو سکتی, میں نے اس سے تعلق ختم کر دیا, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دیا, مگر وہ دل سے پھر بھی نکلتی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پہ, کیونکہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر لیا. مگر پھر بھی غیر شعوری طور پر دل میں تکلیف ہوتی ہے, یاد آتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ملے گا بلکہ اس پہ صبر پہ ثواب ملے گا. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ ثواب ملے گا کہ بھئی دل میں محبت ہے, مگر اس محبت کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوگا. تو دل تو غیر اختیاری چیز ہے نا, کہیں بھی جا سکتا ہے, بیٹھے بیٹھے کسی پہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ آج کل مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے آج کل. تو لڑکوں کو بھی عشق ہو جاتا ہے, پھر وہ پاگل ہیں, دیوانے بنے ہوئے ہیں. یونیورسٹیوں میں ایک لڑکے نے بتایا کہ میں کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا, میں بچتا تھا, لڑکیوں سے دور رہتا تھا, بڑی عفیف پاک دامن زندگی گزر رہی تھی, ماں باپ نے پکڑ کے زبردستی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کرا دیا. اب جب ایڈمیشن کرایا کہہ رہے ہم بچتے رہے, کب تک بچتے, بالآخر آنکھ مٹکا ہو گیا. پہلے آنکھ مٹکا ہوا, اس کے بعد پھر گپ شپ, اس کے بعد پھر دوستی, پھر معاشقہ ہو گیا. کہہ رہے ہیں وہاں میری شادی نہیں ہو سکتی, اگر میں ان کے گھر گیا نا, کچھ میرے اپنے الفاظ بھی ہوتے ہیں تعبیر میں, پورے ان کے نہیں ہیں, میں سمجھانے کے لیے نا اپنے الفاظ کا تڑکا لگا دیتا ہوں کہ میں اگر ان کے گھر رشتے لانے گیا تو وہ لوگ میرے پیچھے کتے چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی وہ حساب کتاب بنتا ہی نہیں ہے نا, تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ اب میں نے کہا اب آ رہے ہو میرے پاس, اب میں کیا کروں؟ پہلے آپ الٹی چیزیں کھاؤ, اپنے آپ کو بیمار کرو, جب مرنے لگو تو مولوی صاحب کے پاس آ کے بولو اب میں کیا کروں. میں نے یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. میں نے کہا اب آپ یہ کرو, وہ کام کرو جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عاشق کو بتایا تھا. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا, وہ کسی گھوسن پہ, گھوسن ہوتی ہے نا جو دودھ بیچنے والے کی بیوی کو گوالن کہتے ہیں, تو اس کو اس زمانے میں گھوسن کہتے تھے شاید. دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں نا, تو ان کی جو عورت ہوتی ہے گھر کی, وہ دودھ بیچنے والی عورت, تو وہ گوالن ہوتی ہے نا, گوالن, تو اس کو گھوسن پہلے اردو میں شاید کہتے تھے. تو وہ کوئی خوبصورت تھی, تو ایک دودھ خریدنے جاتا تھا ایک بندہ اس سے, تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ عاشق ہو گیا. تو اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ دماغ میں اس کے دل میں بیٹھ گئی. وہ اس میں خواتین کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھو, یہ خواتین سب ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ بعض خواتین بندے کو پہلے فری کراتی ہیں, اس سے ہنس کے باتیں, بڑے اسٹائل میں مختلف انداز سے باتیں, ہو بندہ کیا ہو جاتا ہے, لٹو. پھر جو ہے نا اس کو جب وہ لٹو ہو گیا, ایک واقعہ ایسا ہوا ایک مولوی صاحب کا, یہ سچا واقعہ ہے. ایک مولوی صاحب نے مجھے ان بالواسطہ بتایا, براہ راست نہیں. کسی لڑکی نے ان کو فون کرتی تھی اور ہاں ہی بڑے فری اسٹائل میں بات کرتی تھی. وہ بیچارے شروع میں تو تھوڑے ریزرو رہے, پھر آہستہ آہستہ, وہ انسان ہے, غلط کیا انہوں نے لیکن دل آ گیا ان کا بھی, اور تھے پہلے سے میرڈ, تو وہ بھی فری ہو گئے. اب جب وہ فری ہوئے تو وہ ان کو دل دماغ میں وہ چھا گئی لڑکی. تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پھر دماغ سے وہ بیٹھ گئی نا, لڑکی بھی کماری, بالکل کماری لڑکی تھی. تو اب وہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اتنی فری اسٹائل میں اس سے ہنس کے بات کر رہی ہے, تو شاید اس کے بھی دل میں کچھ ہوگا.
تو کیوں نہ ٹرائی کر کے دیکھ لو, نکاح کا پیغام دے دو. ان بیچاروں کی کمبختی آئی ہوئی تھی مولوی صاحب کی جو ہے نا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ہی فری ہو رہی ہے. انہوں نے ٹرائی کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ جو اس نے بھر بھر کے سنائی ہے, میں تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں, میں تمہیں اپنے روحانی بزرگ سمجھتی ہوں, تمہاری ہمت کیسے ہوئی. اب وہ بیچارے جو ہے نا, کیونکہ اس طرح بے عزتی انہوں نے کبھی سنی نہیں تھی. وہ میں نہیں ہوں کہیں آپ سمجھ رہے ہیں اپنا واقعہ کسی اور پہ رکھ کے سنا رہا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنا ہے کسی اور پہ, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. تو وہ بیچاروں کی نا اتنی بیچارے کی بے عزتی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا, یہ براہ راست انہوں نے مجھے نہیں بتایا, ان کے کسی واسطے سے مجھ تک یہ واقعہ پہنچا. تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر کالج میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں کوئی ذرا سی فری ہو جایا کرے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ اس کے دل میں وہی کچھ خیالات ہیں جو آپ کے دل میں بھی ہیں. وہ بیچاری ویسے ہی بھائی سمجھ کے بعض دفعہ فری ہو رہی ہوتی ہے. وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرے چچا ہیں, میرے انکل ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ خامخواہ میں جو ہے وہ فری ہو رہے ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ کوئی معاشقہ ہو گیا. تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بندہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے اپنی چیزیں, ہوتا سامنے والے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ نہ ان چیزوں کو, اور یہ ایک دفعہ دماغ میں عشق مسلط ہو جائے, انسان کی صحت برباد, انسان کی خاندانی زندگی برباد, سب برباد. تو اس کا علاج کیا ہے؟ صرف ایک علاج ہے اس کا, بلکہ وہ علاج نہیں ہے, علماء کہتے ہیں وہ پرہیز ہے, علاج اس کے علاوہ ہے. تو وہ پرہیز کیا ہے جو حکیم الامہ نے بتایا کہ وہ آیا کہنے لگا میں دودھ بیچنے والی پہ عاشق ہو گیا ہوں, میں کیا کروں؟ تو حکیم الامہ نے کہا کہ علاج تو ہم بعد میں بتائیں گے, پہلے کچھ پرہیز ہیں وہ کر لو, تو پھر ہم انشاءاللہ میڈیسن بھی دیں گے, دوا بھی دیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. علاج پرہیز یہ ہے کہ وہاں سے دودھ لینا چھوڑ دو. دودھ پہ سب سے پہلی بات, دودھ وہاں سے لینا چھوڑ دو, ایک بات. نمبر 2, جان بوجھ کر کبھی اس کا خیال دل میں مت لاؤ. جان بوجھ کر کا مطلب ہے کہ غیر اختیاری خیال اگر آ جائے نا, وہ تو غیر اختیاری ہے نا, وہ تو اپنا اختیار نہیں. جان کر مت سوچو کہ اسپیشل اسی کو سوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تیسری بات, اس سے کبھی بات مت کرو, کہیں بھی چلتے پھرتے گزر ہو جائے بات چیت کرنے کی کوشش مت کرو, کتنا ہی ضروری کام ہو. چوتھی بات, اس کی طرف کبھی دیکھو نہیں. کہیں نظر پڑ بھی جائے نا, پتہ چل جائے کہ وہ آ رہی ہے یا جا رہی ہے, نظر گھما لو وہاں سے. کچھ عرصہ اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا ہے مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا, میں تو ویسے ہی دودھ خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. تو حکیم الامہ کے پاس رکھا ہوتا تھا ایک کوڑا, جو ایسے فالتو ٹائم ضائع کرنے آتے تھے نا ان کا, تو ان کے لیے کیا رکھا ہوا تھا؟ کوڑا. تو وہ یا تو کوڑا انہوں نے دکھایا, یا کوڑے کا واقعہ الگ ہے اور تھپڑ کا الگ ہے, یا اسی واقعے میں ہے کہ کھینچ کے لگایا اس کے ایک زور سے تھپڑ. پہلے زمانے میں نا لوگ علماء کا احترام کرتے تھے, اگر یہ بڑے بزرگ اکابر کسی کو تھپڑ بھی مار دیتے تھے نا, تو لوگ اس پہ تکبر نہیں کرتے تھے کہ بس ٹھیک ہے حضرت بڑے بزرگ ہیں, تھپڑ کھا لیا تو کوئی, بلکہ سادہ سمجھتے تھے لوگ. تو ایک کھینچ کے لگایا زور سے تھپڑ, اور بولا کہ علاج کرانے آتے ہو مگر ڈاکٹر کی بات مانتے نہیں ہو. کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کرانے اور ڈاکٹر کے ٹیکا لگاؤں گا, وہ کہے کہ نہیں ٹیکا تو نہیں لگاؤں گا میں. وہ کہے یہ دوا کھا لو, کہہ یہ والی بھی نہیں کھاؤں گا. تو ڈاکٹر لات مار کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ تو حکیم الامہ نے زور سے لگایا تھپڑ, وہ بیچارہ بھاگ گیا. بھاگ کے اگلے دن آیا, کہنے لگا وہ عشق میرا ختم ہو گیا. وہ ایک تھپڑ ایسا زوردار لگا ہے کہ وہ میرا 14 طبق کیا ہو گئے, روشن ہو گئے. تو یہ جتنے عاشقین ہیں ان کا اصل علاج یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے کیا لگائی جائے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے کٹ لگائی جائے, طبیعت ان کی کیا ہو جائے گی؟ سیٹ. ماں باپ نے بالکل چھوڑا ہوا ہے, ماں باپ نے بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے. لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہیں موبائل پہ, امی میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر, امی میں یوں نہیں کر سکتا, امی ابو کو بتا نہیں رہی ہیں, اور ابو کو اگر پتہ بھی چل جائے ابو کو اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے کیا ہو گیا بھائی, ہم بھی تو ایسے ہی تھے. او بھائی اگر آپ ایسے تھے تو غلط تھے. آپ کے ابا اگر آپ کو ٹھکائی لگا دیتے تو آپ بھی ایسے نہ ہوتے, اور آج آپ کا بچہ بھی ایسا نہ ہوتا. تو اصل علاج یہ کہ 2-3 کس کس کے چترول لگیں تو طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک. لیکن اب چترول لگائے گا کون؟ وہ حکیم الامہ کا دور تو گیا نا. تو اب پھر علماء مشورے دیتے رہتے ہیں, بھائی یوں کر لو تو بھائی یوں کر لو تو بھائی یوں کر لو. لوگ مانتے نہیں ہیں, بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے.
بڑی خطرناک بیماری ہے، جس میں یہ پیدا ہو جائے تو حل کیا ہے؟ یا تو فوراً نکاح کر لو اس سے. نکاح اگر نہیں ہو سکتا، بعض دفعہ نکاح ہو نہیں سکتا لیکن شیطان نہ خام خواہ کی امیدیں دلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے، تو اس سے تعلق، بہت طویل تعلق قائم رکھتے ہیں لوگ، 5 6 سال، شاید ابھی ہو جائے، شاید ابھی ہو جائے. ایسا نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے بھئی یہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. نکاح ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے، نہیں ہو تو اب اللہ کے لیے قربانی دو. اور یہ قربانی میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دے. اس پہ اللہ بہت نوازیں گے، بہت نوازیں گے، بہت نوازیں گے اللہ تعالیٰ اس پہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ہاں وہ ستارہ، میں اس پہ بات کر رہا تھا، لا احب الآفلین، فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتی. بڑھاپا سوچ لیا کرو نا، بڑھاپا اپنے محبوب کا یا محبوبہ کا. بڑھاپا دیکھ لو، کتنی خوبصورت سے خوبصورت عورت ہو، 70 سال 80 سال میں کیا ہو جاتا ہے. کتنا ہی ہینڈسم جوان مرد ہو، بڑھاپے میں جب منہ میں دانت نہ ہو اور پیٹ میں آنت نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے. یہ جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں نا، ہیرو، پرانی فلموں کے ہیرو کے، کوئی پہلے ایک ہیرو نکالیں گوگل پہ 1970 کا ہیرو، پھر دیکھیں کہ یہ 2015 میں کیسا لگ رہا ہے. گوگل پہ آج سرچ کریں، ویسے تو فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے لیکن صرف ہیرو کو دیکھیں عبرت کے لیے. ہیرو نکالیں 1970 کا یا 65 کا، کوئی ہیرو نکالیں جو اس زمانے میں بڑا ہٹ تھا، اور اب دیکھیں کہ وہ 2017 میں کیا ہے. میرا خیال ہے اس کے گھٹنوں، اب بہت سے تو زندہ ہی نہیں ہوں گے، اور جو ہوں گے تو آدمی دعا کر رہا ہوگا کاش یہ زندہ نہ ہوتے. عجیب حالت ہو جاتی ہے. ان سے بولو اب ذرا ناچو نا، اب ذرا ہلو. اسی طرح ہیروئنوں کا حال ہے، جن پہ لوگ جو حسن کے جو ہے نا انعامات جن کو ملتے ہیں، کوئی پوری دنیا میں سب سے حسین، بڑا حسن کا انعام ملا، اور خواتین پہ بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو حسن زیادہ دیا تو اللہ وہ چھین بھی جلدی لیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس حسن سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بڑھاپا جلدی آئے گا، اس پہ تو جلدی بڑھاپا آئے گا. مرد بہت دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں، اگر صحت کا خیال رکھیں نا 80-90 سال میں بھی چلتے رہتے ہیں فٹ فاٹ. میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے ملا تھا آج سے 10 سال پہلے. جنرل مرزا اسلم بیگ میرے بچپن میں بہت بڑا تھا، یعنی بڑے جنرل تھے وہ، ضیاء الحق کے ساتھی، تو وہ اچھی خاصی ایج تھی ان کی. تو میں سن 2007 میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے کسی جامعہ میں کوئی میٹنگ تھی، وہاں وہ انوائٹ تھے تو ملاقات ہو گئی. اس وقت ان کی ایج تھی 80 سال. میں نے اتنا صحت مند آدمی 80 سال کا زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. کوئی ذرا سے بھی آثار لگ ہی نہیں رہے تھے کہ کہیں سے بڑھاپے کے آثار ہوں. اور کھڑے ہو کر انہوں نے اسپیچ کی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یار یہ. تو میں اس وقت حیران ہو رہا تھا، یہ ہمارے بچپن کے میں اتنی ایج تھی تو اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں. اور اب اس واقعے کو 10 سال ہو گئے، اب وہ کم سے کم بھی 90 سال کے ہو گئے ہوں گے، ابھی بھی فٹ فاٹ ہیں، زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں. تو مرد میں زیادہ حسن نہیں ہے تو بڑھاپا دیر سے آتا ہے. عورتوں کے حسن سے لوگ جلدی متاثر ہوتے ہیں. زیادہ معاشقے جو ہے نا عورت کو مرد سے نہیں ہوتے، زیادہ تر معاشقے کہاں ہوتے ہیں؟ مردوں کو عورتوں سے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کو زیادہ جلدی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں تاکہ مرد ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو. اللہ بتا دیتے ہیں یہ بہت جلدی 10 15 20 سال کی کہانی ہے، پھر یہ کسی کی نانی ہوگی یا کسی کی دادی ہوگی، بہت جلدی. اس کی مثال دیتے ہیں ماہرین کے، پھول جو ہے نا، پھول وہ جلدی مرجھا جاتا ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا جملہ یاد رہے گا، لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والوں سے محبت. بولو نا، یہ یاد کرو جملہ بھائی. ختم ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگایا جاتا. ختم ہو جائے گا، بھاگ جائے گی، مر جائے گی، بڈھی ہو جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب ستارہ دیکھا ہے تو ستارے کے بعد کیا دیکھا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. تھوڑی دیر کے بعد چاند نمودار ہوا، 14ویں کا چمکتا ہوا چاند. یہ ستارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا هذا ربی، یہ میرا معبود ہے. فلما افلا، وہ بھی غائب ہو گیا. اب یہ نا ابراہیم علیہ السلام ایک ورک شاپ کرا رہے ہیں اپنی قوم کو، ٹھیک ہے نا. ویسے ہی اگر کہہ دیتے نا
کہ دیکھو نہ ستارہ معبود ہے، نہ چاند معبود ہے، نہ سورج معبود ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک عملی مشق کرا رہے ہیں کہ پہلے ستارہ نکلا، قوم کو جمع کیا، بولا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، دیکھو ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی، یہ غائب کیوں ہو گیا، یہ کیسا خدا ہے، خدا تو 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے، یہ کدھر گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ورک شاپ میں یہی ہوتا ہے نا، ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، عملی تجربہ کروایا جاتا ہے. تو ورک شاپ کا ثبوت پیغمبر سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی وجہ سے ہم نے ٹائم مینجمنٹ کا کورس نہیں کروایا، ورک شاپ کروائی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، پرسوں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. وہ لطیفہ آپ پہ فٹ نہیں آتا لیکن پھر بھی سنا دوں. آپ پہ نہیں آتا فٹ لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک چڑیا گھر میں ایک بندہ گیا نا، تو سارے جانور ہنس رہے تھے سوائے ڈنکی کے، سب ہنس رہے تھے. تو وہ حیران ہوا، یار یہ کیا مسئلہ، بندر بھی ہنس رہا ہے، چیتا بھی ہنس رہا ہے، شیر بھی ہنس رہا ہے، اور گدھا کیا ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے. اگلے دن گیا تو صرف گدھا ہنس رہا ہے، باقی سارے جانور چپ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے. تو اس نے ایک چڑیا گھر کے مالک سے پوچھا، اس نے کہا اصل میں لومڑی نے ایک لطیفہ سنایا تھا، سب کی سمجھ میں آیا، ڈنکی کی سمجھ میں نہیں آیا. ڈنکی کی آج سمجھ میں آیا ہے. کل وہ نہیں ہنس رہا تھا، باقی سب ہنس رہے تھے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے لیے نہیں، ویسے ہی لطیفہ ہے. اچھا خیر، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کو دیکھا اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، چاند بھی غائب ہو گیا. تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ میرا حقیقی رب اگر مجھے نہیں بتائے گا نا کہ کون ہے رب. کیسا عجیب انداز ہے نا، اگر میرا حقیقی رب مجھے نہیں بتائے گا کہ میرا اصل رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں مخلوق کو خدا بنا لوں گا. فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر سورج نکلا. سورج کا تو جمال ہی کچھ اور ہے، اس کی تو آپ آنکھیں ٹکا ہی نہیں سکتے اس کو. فلما رأى الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت، لیکن سورج بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور بالآخر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. تو پھر قوم سے کہنے لگے یا قوم، فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے چہرے کو صرف اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اتنی خوبصورت اتنی حسین چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں تو باقی چیزوں ان کے مقابلے میں کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے نا، اس میں ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، آہستہ آہستہ قوم میں تبلیغ کرنا شروع کر دی. وہ مندروں میں جاتے، قوم سے کہتے یہ بت جو ہے نا یہ کتنے کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو کیوں پوج رہے ہو تم، بار بار یہ کہتے. تو قوم کا ایک ہی جواب ہوتا انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے. تو وہ فرماتے تھے انکم، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. لقد کنتم، تحقیق تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. یہاں ایک بات یاد رکھو، بعض لوگ باپ دادا کا مسئلے کو بنیاد بنا کر شریعت کے بہت سارے مسائل کا انکار کر دیتے ہیں. ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں. ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پایا، انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20، انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20. یہ سلسلہ محدثین تک، فقہا تک جا کے ملتا ہے. ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی 20 پڑھتے پایا سب کو. امام شافعی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی مکہ میں 20 پڑھتے پایا. کس کو پڑھتے پایا؟ ظاہر ہے اپنے باپ دادا کو اور ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے. تو یہ سلسلہ باپ دادا سے ہوتا ہوتا کہاں پہنچتا ہے؟ صحابہ تک. اسی طرح جو خواتین کو نماز سمٹ کے پڑھنے کا حکم ہے، یہ بھی تواتر عملی سے ہے. یہ بات یاد رکھیں، آج سے 100-150 سال پہلے یا 200 سال پہلے کوئی ایک متنفذ بھی، کوئی ایک مفتی بھی اس زمین پہ آپ نہیں دکھا سکتے جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ خواتین سمٹ کے نہیں بلکہ مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی. کہیں بھی نہیں ہے. تو صدیوں سے جو تواتر سے جو چیز چلی آ رہی ہے نا، تواتر سے،
وہ کیا ہے کہ خواتین سمٹ کے نماز پڑھیں گی. یہی امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب, یہی امام مالک کا بھی مذہب, یہی امام شافعی کا بھی مذہب, یہی امام احمد ابن حنبل کا بھی مذہب. حالانکہ یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے وقت کے, اور حدیث کو آج کے لوگوں سے بہت بہتر جانتے تھے. آج کے لوگ حدیث کے الفاظ کو جانتے ہیں, اور یہ لوگ حدیث کی روح کو جانتے تھے. تو یہ سینہ بسینہ چلتی آئی ہے نماز, سینہ بسینہ. تبھی جتنے لاکھوں کروڑوں علماء فقہا جو گزرے ہیں, محدثین اور علماء, سب یہ کیا فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیا کرے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب اس پہ دلیل مانگی جائے نا تو صریح حدیث موجود نہیں ہے اس پہ, جیسے کہ اور بہت سارے مسئلوں پہ صریح حدیث موجود نہیں ہے, لیکن ہم اس کو کیوں مانتے ہیں؟ تواتر عملی کی وجہ سے. جیسے رکوع میں جانے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہاتھ چھوڑتے ہیں نا, اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن ہم کیسے باپ دادا کو بولو نا بھائی فالو کرتے آ رہے ہیں. اسی طرح سعی کے دوران, سعی جو ہے نا, اس میں مردوں کو بھاگنے کا حکم ہے اور عورت کو چلنے کا حکم ہے. کوئی حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورت کو بھاگنے سے منع کیا ہو. بہت مشکل ہے, کیا کریں یار. بھائی نبی نے جیسے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, تو قرآن نے یہ بھی تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے. نبی نے جو عبادت جیسے کی تم نے بھی ویسے کرنی ہے. اس میں قرآن نے مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا. تو نبی نے سعی میں دوڑ لگائی ہے, تو اس آیت کا تقاضا ہے کہ عورتیں بھی دوڑ لگائیں. مگر اس میں سب کا اجماع ہے کہ عورت دوڑ نہیں لگائے گی. حالانکہ جس کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے حضرت ہاجرہ کی, وہ تو دوڑی تھیں اور وہ عورت تھیں, تو عورتوں کو تو زیادہ دوڑنا چاہیے کہ بھئی وہ تو عورت تھیں, عورت ہو کے دوڑی تھی, تو ہم کیوں نہیں دوڑ سکتے. لیکن کیونکہ اس سے عورت کی بے پردگی کا خطرہ ہے اور عورت کے وقار کے خلاف ہے, اس لیے پوری امت کا صحابہ سے لے کے آج تک اجماع چلا آ رہا ہے کہ عورت وہاں پہ نہیں دوڑے گی. نہیں آ رہی بات. اسی طرح ہم جب جاتے ہیں طواف کے پہلے چکر میں رمل کرتے ہیں, رمل, سینہ تان کے اچھل کے چلتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمل. ہوتا ہے نا پہلے 3 چکروں میں, جب احرام میں ہوتے ہیں پہلے 3 چکر میں کیا کرتے ہیں؟ رمل. لیکن عورتوں کو رمل کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی سنت میں, رسول کے طریقے میں نمونہ ہے. تو کیا مطلب؟ اس میں ہر چیز ہے, تو ہر چیز میں طواف بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب طواف بھی اس میں داخل ہے, تو جیسے نبی نے طواف کیا تو عورتوں کو بھی ایسے طواف کرنا چاہیے. اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ کوئی مفتی فتویٰ دے دے اس دور میں اور کہے کہ عورت کو بھی رمل کا حکم ہے, وہ بھی سینہ تان کے اچک کے چلے گی, ہم اس کو منع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دلیل کیا دیں گے؟ بھائی صدیوں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا آ رہا, سب کا یہی فتویٰ ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. اب وہ کہ حدیث دکھاؤ. خدا کی قسم نہیں دکھا سکتے. کتابیں تلاش کرتے رہو گے, کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ حکم ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی, کہیں بھی نہیں. اس پہ کیا ہے؟ تواتر عملی. بھائی صدیوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے, ایک دوسرے کو فالو کرتے آ رہے ہیں سب. اب رمل کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ اس میں بھی عورت کے وقار کے وہ بولو بھائی خلاف ہے. تو اسی کو لے کر صحابہ, تابعین اور چاروں ائمہ نے استدلال کیا کہ نماز تو ہے ہی حیا کا مظہر. نماز میں تو عورت کو بہت زیادہ حیا کے اظہار کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس پہ تو نص موجود ہے. مرد کی نماز ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ چھپا لے, سر بھی ننگا ہو, قمیض بھی نہ ہو, نماز ہو جائے گی. جبکہ عورت کو نماز میں اسکارف لینا پڑے گا. کیوں؟ اس کا تعلق عورت کی حیا سے ہے. کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ حیا سے ہے نا, تو اسکارف لینا پڑے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ خواتین کی جماعت کرائی, تو مردوں کے خواتین کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں. امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے نا, حضرت عائشہ کہاں کھڑی ہوئی؟ بالکل بیچ میں. کیا کسی حدیث میں آیا ہے؟ انہوں نے خود سوچا کہ نماز چونکہ حیا کا مظہر ہے تو میرا جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے, بالکل بیچ میں چھپ کے. امام کو یعنی جو امامت کر رہی ہیں نا, تو وہ بھی چھپ کے کھڑی ہو رہی. امام جب غلطی کرتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ تسبیح کہو, سبحان اللہ. مگر عورت کو کیا حکم ہے؟ وہ اپنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ
مارے گی, زبان سے نہیں بول سکتی. حالانکہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. لوگ امی عائشہ سے مسئلہ پوچھنے آتے تھے, امی عائشہ مسائل کا جواب زبان سے دیتی تھی, ہاتھ کے اشاروں سے نہیں دیتی تھی. تو نماز میں بھی امی عائشہ کو سبحان اللہ بولنے کی اجازت ہونی چاہیے نا, لیکن نبی نے پابندی لگائی کہ عورت نہیں بولے گی. عورت کیا کرے گی؟ ہاتھ سے ایسے مارے گی, ایسے. اس سے فقہا نے سمجھا کہ نماز میں عورت کو حیا کا اظہار عام حالات سے زیادہ کرنا ہے. نہیں آ رہی بات؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل, اور گھر میں کمرے کی نماز صحن کی نماز سے افضل. اور ایسے ہوتا تھا نا, پہلے ایک صحن ہوتا تھا, پھر ایک برآمدہ ہوتا تھا, پھر برآمدے میں بھی جو کمرے کی نماز ہے وہ برآمدے کی نماز سے افضل. نہیں آ رہی بات؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فقہا استدلال کرتے ہیں کہ عورت کو چھپنے کا حکم ہے نماز میں خاص طور پہ. اس سے تمام فقہا نے استدلال کیا کہ عورت اس طرح سے سجدہ نہیں کرے گی, اس طرح سے رکوع اور قیام نہیں کرے گی جس طرح سے مرد کرتے ہیں, بلکہ وہ رکوع کی کیفیت میں, سجدے کی کیفیت میں, قیام میں اپنا عورت ہونا ثابت کرے گی. نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. وہ اپنا کیا ہونا ثابت کرے گی عورت. بعض لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں, بعض سلفی عرب علماء اشکال کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ عورت کو سمٹنے کا حکم اس لیے ہے کہ تاکہ سطر نہ کھل جائے, یہ جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوں, تو یہ تو اس وقت ہے نا جب کوئی مرد دیکھنے والا ہو. جب کوئی مرد دیکھنے والا نہ ہو آپ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ سمٹ کے پڑے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جو عورت کو کہا کہ صحن کے بجائے گھر میں کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے, تو کیا کوئی صحن میں دیکھ رہا ہے اس کو؟ اس کا تو اپنا گھر ہے. عورت کے لیے چہرہ صرف نماز میں کھول سکتی ہے اور دونوں ہاتھ کھول سکتی ہے, باقی پورا جسم ڈھکا ہوا ہوگا, چاہے وہ رات کے اندھیرے میں اکیلی پڑھ رہی ہو نماز, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, پھر بھی ایسا کرنا پڑے گا اس کو. اس سے پتا چلا کہ عورت کو نماز میں اپنا عورت ہونا جو ظاہر کرنا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے, بلکہ کوئی نہ بھی دیکھے تو بھی اس کو اپنا عورت ہونا ظاہر کرنا ہے. ایک دو مثالیں اور دے کے میں بعد میں, میرا موضوع نہیں تو آج غریبی میں درمیان میں بات آ گئی, یہ کبھی اس موضوع پر ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کروں گا میں. ابھی تو یہ غریبی سمجھتے ہیں. بعض دفعہ غریبی پہلے ہوتی ہے, اصل پلیٹ بعد میں ہوتی ہے. ویسے تو اصول یہ کہ پہلے کھانا ہوتا ہے پھر غریبی چلتی ہے نا. آج ہم نے غریبی پہلے لگا دی, پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو ایک اور دلیل دے کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا عورت ہونا جھلکتا ہے نماز میں. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ عورت اگر نماز میں مرد سے آگے ہوگی تو مردوں کی نماز نہیں ہوگی. حالانکہ بعض عورتیں مردوں سے مقام اور مرتبے میں بلند ہوتی ہیں, جیسے آپ کی والدہ. حدیث میں آتا اخروہن من حیث اخرہن اللہ, عورت کو صفوں میں پیچھے رکھو. کیوں؟ ان کا مقام مرد سے کم ہے. لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں جن کا مقام مرد سے زیادہ ہوتا ہے, پھر بھی ان کو پیچھے کھڑے ہونے کا حکم ہے. آپ نماز پڑھا رہے ہو نا اپنی والدہ کو, آپ امام ہو, آپ کی والدہ اور آپ کی دادی جو مقام اور مرتبے میں آپ سے یقیناً بڑی ہیں وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گی تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن آپ نے اپنی امی کو امام بنا لیا اور آپ پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون امی ہے, کون نانی ہے, کون چچی ہے, کون ممانی ہے. نماز میں عورت کا عورت ہونا اور مرد کا مرد ہونا, اس کو فوکس کیا جاتا ہے. تو اب عورت کا عورت ہونا جب نماز میں اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے تو پھر نماز کے ارکان کی ادائیگی میں عورت کا عورت ہونا, اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں, کسی صحابی سے کسی تابعی سے فتویٰ نہیں ملتا کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو بڑے تابعی, ان سے ایک روایت ہے کہ عورت نماز پڑھنے میں مردوں کی طرح ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری یعنی ارکان میں ادائیگی میں مردوں کی طرح. اس کا مطلب یہ کہ جیسے مرد پہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں, عورت پہ بھی فرض ہے. مرد پر سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ضروری, عورت پر بھی ضروری, یہ مطلب ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی سے دوسری روایت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. کیسے پڑھے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے. اور بخاری میں ایک روایت ہے, بخاری میں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ایک روایت مل گئی. یاد رکھو جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے نا وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے.
اگر اس تابعین کے دور میں سب خواتین اور مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہوتی تو ان ایک کا تذکرہ امام بخاری نہ کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے وہ ایک جو تھیں وہ عام عورتوں کے طریقوں سے ہٹ کے نماز پڑھ رہی تھیں. تبھی مردوں کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ ایک صحابی تھے جو مردوں کی طرح نماز پڑھتے تھے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو سارے صحابی مردوں کی طرح پڑھتے تھے. ایک خاتون تھی جو کس کی طرح پڑھ رہی تھیں, مردوں کی طرح, تو ان کو امام بخاری نے ہائی لائٹ کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی سمٹ کے پڑھتی تھیں. تو تابعین کے دور میں بھی نماز عورتیں کیسے پڑھا کرتی تھیں, سمٹ کے پڑھا کرتی تھیں. تو اب یہ تواتر عملی سے چلتا چلا آ رہا ہے صدیوں سے. امام شافعی بھی فتویٰ دے رہے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی فتویٰ دے رہے ہیں, حالانکہ یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے یا اور دوسرے حضرات ہو گئے, ٹھیک ہے, بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, مگر یہ لوگ ائمہ اربعہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں علم حدیث میں اور تفقہ اور بصیرت میں. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک حدیث کا علم. آج جو ہمارے پاس علم ہے نا حدیث کا, وہ ڈیجیٹل علم ہے. ان لوگوں کے پاس جو حدیث کا علم تھا وہ کیسا تھا, وہ سندیں یاد ہوتی تھی پوری, ان کو پتا ہوتا تھا کس شخص کی حدیث کی کیا ویلیو ہے. ان کے حدیث پہ تبصرے ہیں جو آج ہم یاد کر کے حدیث پہ حکم لگاتے ہیں, وہ تقلید نہیں کرتے تھے, اس میں ان کی اپنی تحقیق ہوتی تھی. تو آپ امام احمد بن حنبل جیسے محدث کو بھی غلط کہیں گے, بھائی وہ بھی حدیث نہیں جانتے تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, ان کو بھی حدیث کا نہیں پتا. تو یہ جو حدیث ہے نا, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے کہ تعداد رکعات میں رکوع و سجود کی جو ظاہری کیفیات ہیں ان میں, لیکن چند چیزیں جن کا عورت کے پردے سے تعلق ہے وہ اس سے خود بخود مستثنا ہے. جیسے کہ قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے, نبی کو فالو کرنا ہے, لیکن پردے کے حکام میں سعی کا حکم اور رمل کا حکم میں عورت خود بخود مستثنا ہوگی, کیونکہ پردے کی اور حیا کی اہمیت زیادہ ہے, تو خود بخود مستثنا ہے. تو اس لیے یہ تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. تو اس لیے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں, ان کے بھی جو پرانے اہل حدیث علماء آپ کو ہندوستان میں ملیں گے نا, 100-150 سال پہلے, 200 سال پہلے کے جتنے اہل حدیث علماء ہیں, ان کی بھی سب کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یعنی یہ اہل حدیث کا بھی اصل مذہب یہ نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نہیں پڑے گی, ان کا بھی اصل مذہب کیا ہے کہ عورت سمٹ کے پڑے گی. یہ مسئلہ شروع ہوا ہے سعودی عرب کے بعد سلفی علماء سے, اور وہاں سے فالو کیا ہے ہمارے اہل حدیث علماء نے. ٹھیک ہے, میں ان کی نیت پہ وہ نہیں کرتا, ان کو یہ سمجھ میں آیا, انہوں نے کہا کہ یہ نبی کی سنت کے زیادہ قریب فتویٰ دے دیا, لیکن دلیل کے لحاظ سے یہ فتویٰ قابل تقلید اور قابل اتباع نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اب پھر بھی کوئی دلیل مانگے نا کہ بتاؤ نبی نے کہاں حکم دیا کہ عورت سمٹ کے پڑے گی, تو بولے بتاؤ نبی نے کہاں کہا ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا, ہمیں تو نبی کو فالو کرنے کو, بتاؤ نبی نے کہاں کہا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ, اور بھی اس پہ بہت سارے دلائل ہیں مگر موضوع نہیں ہے یہ. خیر, کہاں سے کہاں بات چلے گئی, کیا چل رہا تھا یار. ہاں, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ہم جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو, اور انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا باپ دادا کو فالو مت کرو. تو بعض لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی تو خواتین کی نماز میں اور 20 رکعت تراویح میں کس کو فالو کر رہے ہو, باپ دادا کو. تو باپ دادا تو گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتے ہیں. باپ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گی. تم جمہور کے فتوے کو مان رہے ہو, جمہور 20 کے قائل ہیں, جمہور کہتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے, جمہور یہ کہتے ہیں, جمہور یوں کہتے ہیں, تو تم تو سب ان کو فالو کر رہے ہو. تو یاد رکھو باپ داداؤں کی 2 قسمیں ہیں. There are 2 types of daddy and papas. باپ داداؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک وہ باپ دادا ہیں جن کے پیچھے چلنا گمراہی ہے, اور ایک وہ باپ دادا ہیں جن کو فالو کرنے کا قرآن و سنت نے ہمیں حکم دیا ہے. قرآن جن باپ دادا کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے, کو گمراہی قرار دیتا ہے, یہ وہ باپ دادا ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. فرمایا تم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو اگرچہ تمہارے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور خود گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہوں. ہمارے باپ دادا جو محدثین اور فقہا گزرے ہیں وہ ایسے نہیں تھے کہ لا یعقلون شیئا, وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. اگر ہم ان پہ یہ فتویٰ لگا دیں وہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, تو یہ قرآن اور یہ حدیث جو ہمیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے یہ سب مشکوک ہو جائے گا. نہیں آئی بات؟ آج صحیح بخاری اس کی سب سے بڑی شرح اور سب سے بہترین شرح پوری دنیا میں جو مقبول ہے وہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے. صحیح مسلم کی دنیا میں سب سے مشہور ترین شرح
علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بخاری کی شرح کون سی؟ فتح الباری علامہ ابن حجر کی. اور صحیح مسلم کی شرح کون سی؟ یحییٰ ابن مسلم النووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. تو آپ ان دونوں بزرگوں کو اگر مارکیٹ سے نکال دو, یعنی بیچ سے نکال دو اگر آپ ان دونوں بزرگوں کو, تو علم حدیث سے آپ گئے. جتنے بھی آج کے محدثین ہیں نا جو حدیث پہ حکم لگاتے ہیں کہ جیسے علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ صحیح حدیث ہے یہ ضعیف, یہ سب حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے میں علامہ ابن حجر کے محتاج ہیں. ان کی تحقیق کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے. اور وہ تھے شافعی. آئی بات سمجھنے؟ وہ کیا تھے؟ شافعی تھے. وہ بھی اسی کے قائل تھے. 20 رکعت تراویح ہے اور عورتیں کیا کریں گی؟ سمٹ کے نماز پڑھیں. علامہ نووی بھی اسی کا قائل. اور جتنی بڑی بڑی شروحات ہمیں ملتی ہیں, علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ, اور جتنے بھی بڑے بڑے ملتے ہیں, تو یہ وہ باپ دادے ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں بھائی. امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے اساتذہ میں ہیں. وہ یہ والے باپ دادا ہیں. ان کے بارے میں قرآن نہیں کہتا کہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. ان کے پیچھے چل رہے ہو جبکہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. کہیں گے اللہ ان کو تو بہت کچھ پتا تھا, ہم سے زیادہ پتا تھا. تو ابا دادا جو ہے نا, یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واتبعت ملت آبائی, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں. کیونکہ وہ کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق. وہ نہیں تھے کہ لا یعقلون شیئا, آتا ہی پتہ ہی کوئی نہیں, ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. مولانا منظور چنیوٹی آئے ایک دفعہ, کہنے لگے پتہ ہے چنیوٹ کا نام ربوا کا نام تبدیل کر دیا ہے. میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کہہ رہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں, ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. بہت بڑے عالم تھے مگر وہ تھے پنجابی اسپیکنگ نا, تو اردو بڑی زبردست بولتے تھے وہ. یعنی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اور ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. تو وہ جب بھی میں یہ آتا ہے نا کہ لا یعقلون شیئا, تو مجھے وہ آتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. لا یعقلون شیئا کا مطلب اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کو پتہ کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم جو جن باپ دادوں کو فالو کر رہے ہیں ان کو بہت کچھ پتا تھا, بہت کچھ پتا تھا. تو اس لیے انہی کو فالو کرتے رہیں, اس میں عافیت ہے. لیکن اگر کوئی اپنی رائے پیش کرتا ہے فروئی مسئلے میں کہ عورت سمٹ کے نہیں پڑے گی, تراویح 8 ہے, لڑنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس کے نہ وہ قائل تھے نہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ تو رہی ہے نا, پڑھنے دو اس کو. اب یہ نہیں کہ جا کے آپ نے مناظرے شروع کر دیے اور فتوے لگانا شروع کر دی. بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی سعودیہ میں بھی تو عورتیں ایسے پڑھتی ہیں, جتنی عورتیں حج کرنے کے لیے آتی ہیں وہ بھی مردوں کی طرح نمازیں پڑھتی ہیں. یہ تو سمٹ کے نماز پڑھنا صرف بر صغیر میں ہے. تو یاد رکھو کچھ چیزیں اللہ نے بر صغیر والوں کو اسپیشل دی ہیں. تو اگر اللہ کسی کو اسپیشل وہ چیزیں دے دے تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بر صغیر میں اسلام بہت سارے مسئلوں میں اوریجنل شکل میں موجود ہے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا, جو سعودی عرب کی عورتیں, ان سے پوچھو کہ تمہاری دادیاں نانیاں بھی ایسے پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی. ان سے پوچھو, وہ بتائیں گی کہ ہماری پردادی ایسے نہیں پڑھتی تھیں. اور اگر کسی کی پردادی زندہ ہو تو ابھی جا کے پوچھ لو اس سے سعودی عرب میں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ بعد میں وہاں چونکہ سلفی علماء کا زور ہوا تو انہوں نے جب فتویٰ دیا ہے تو پھر سعودی عرب کی ایک بڑی حیثیت ہے دنیا میں. تو وہ پھر ان کے وسائل بھی بہت ہیں, ان کا فتویٰ پوری دنیا میں 1 سیکنڈ کے اندر پھیل جاتا ہے. ہمارا تو انڈا موڑ سے باہر نکلتے کئی سال لگتے ہیں, انڈا موڑ سے گھوم گھام کے واپس آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے ان کے پاس یعنی ایک مکہ اور مدینہ کے ایک بہرحال ایک احترام بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو اس لیے وہ فتویٰ زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے. لیکن دلائل کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے. میں تبھی کہتا ہوں کہ اگر سعودیہ کے علماء کو فالو کرنا ہے تو پھر امام شافعی کو فالو کرو. وہ تو قریشی تھے, ہاشمی تھے اور مکہ کے تھے. مکہ کے مفتی کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ کہ مکہ والے جن کو فالو کر رہے ہیں ان کو فالو کیوں نہیں کرتے آپ؟ خیر یہ فروئی مسئلہ, اس میں لڑنا نہیں ہے. میں نے تو صرف دلائل دیے ہیں آپ کو. کسی کے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی جیسے پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے. لڑنے بھڑنے کی ضرورت, مناظروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پھر بھی قبول کر لے گا. فروئی مسائل میں اختلاف چلتا ہے. یہ اللہ نے مسلمانوں میں اختلاف اس لیے بھی رکھے تاکہ تھوڑا سا نا ظرف بھی رہے ان کا دوسرے کو برداشت کرنے کا. کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں جہنم کن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کا ایک الگ معیار ہے. کل ایک صاحب کہنے لگے کسی مشہور شخص کے بارے میں, وہ بہت اچھا ہے حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا بہت اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا اچھا وغیرہ وغیرہ, جو آج کل اچھائی کا معیار ہے. میں نے کہا میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے بھائی, اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے.
اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا، نہ اس کو مانتا ہے، نہ اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش کرتا ہے. ہمیں تو بھائی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے بس. اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا ہے. تو اللہ میاں اپنی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے نا، اپنی ہی باتیں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں اپنی ہمارے حساب سے، لیکن اللہ کے حساب سے ہماری باتیں کہانیاں ہیں اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اصل ہیں. مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کہانیاں سناتا ہے، کہانیاں. قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے، بس قصوں کی کتاب ہے. کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا. تو پرانے لوگوں کے قصے، کہانیوں کی کتابیں ہیں، کہانیوں کی. تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں. کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ یہ تمہارے اسکالرز ہیں نا، جنہوں نے تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں. ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے. کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا. تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے. تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے. یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں. قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے. حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے. بھائی یہ سب کہانیاں ہیں. اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں. اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو. ومن اصدق من اللہ قیلا، حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں. تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہیں؟ کہانیاں. اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں ایک سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے. اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا. اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں. بندوں سے محبت کرتا ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت، اور سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ انسان سے. کیوں بھائی؟ انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے بڑی بڑی، انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں. اتنی چھوٹی سی زمین ہے. ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے. وہ صاحب حیران ہو گئے. وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے. وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا. میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے. یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا. دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا. تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر
یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا وہ. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے, زمین پہ ہی ٹھیک ہے, آپ زمین پہ ہی کیا ہو. یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے, لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے, کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی السلام علیکم. تو ہم جب چاند پہ جائیں گے, میں تو کہیں اور ہی چلا گیا, تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا, وہ آئنسٹائن کا تھا, آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے, گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے, ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جب گرمی نظر آتی ہے, میں ٹاپک پر آ رہا ہوں, آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا, کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا, یہ چل میں یہ امور اضافی جو ہے نا, اضافیہ جسے کہتے ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں, بہت فائدہ مند چیز ہے یہ, اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں, سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا. تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں, زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سی بھی, تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی, ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا, کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے وہ؟ یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بیوقوفوں والا ہو, لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر, تو چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2% کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں. ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا, اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کریں نا تو سوچیں ایک زمین, پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے, بہت بہت بڑا ہے سورج. اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ ہے, آگ کا انگارہ ہے بھائی, اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم, آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا, تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری, تندوری کی روٹی, خود بھی کھائی ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا, گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں, بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو. جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کریں نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے, انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, یا اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلدہ میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے وہی ہے, فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں نہ
یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا ہے اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے, تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ابھی پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں ایویں ہی ہوتے ہیں, تو ایسے ہی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے, سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, وہ بھول گیا. اور اسی طرح ایک یہ بھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں, زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے, بڑے مسائل ہو جائیں گے, تو یہ بہت بہترین کیا ہے, ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا, دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے, تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے, تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ, اتنی سی جگہ پہ. وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا, توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے, آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو, آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا, تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو, آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے, جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہے ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو, خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. تو فضول قسم کا, بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے. تو یہ بڑی پانی اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, یہ لطیفے ہیں, ان پہ ہنسا کرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو, اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں, تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے, کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا, تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں, وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا, آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا, ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے, مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی, ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں, وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں, اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ, تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی اللہ کی کائنات, تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے, پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں, آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں. انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات, 9 لاکھ گنا بڑا سورج, پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے, پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے, پھر یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا. جس آسمانوں میں پورے 3-4 آسمان سموئے ہوئے ہیں,
کتنے بڑے بڑے, یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے, وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ, ایک یوں سمجھیں اس کو, میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس, مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں, اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس کپڑے بھی ہیں, پگڑی بھی ہے, اور جو جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں لوازمات سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں, اتنا سا ذرہ, وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے, وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا, اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے. اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے؟ ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. کیوں؟ میری نظر میں یہ سب سے زیادہ, اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ سارا, یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی ہیں اور یہ میرا گھر اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا ہے میں نے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے مفتی صاحب, نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا, کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا, کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو, انسان کو. سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین یعنی اس کائنات میں, ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو, زمین کو. کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کہتے ہیں جو بنایا اس تمہارے لیے بنایا میں نے. وہی بات ہو گئی نا, میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا معمولی سا, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 جرثومے گھوم رہے تھے, یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے. میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنایا, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے. تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار, تو پھونک مارو اڑ جائیں گے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے؟ ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے زمین, اتنی چھوٹی ہے. قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم, کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں, ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے, جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ, پروٹوکول دیکھو, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں, اللہ کہتے ہیں جمیعاً, تمام کا تمام. تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے, یعنی ہو سکتا ہے ہم یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے. اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں تمہارے لیے, تو جو کچھ سے مراد ہوگا 2-4 چیزیں. اللہ نے کہا جمیعاً, سب کا سب, سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے. ارے بھائی, اور عزت جو قرآن کہتا ہے, نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات, تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار. اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے. اکرمنا نہیں ہے, کرمنا. باب افعال اکرمنا, ہم نے اکرام کیا. باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے. کہتے ہیں نا تکریم, قابل تکریم ہے. آپ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اکرام, بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے, بھائی ان کا ذرا اکرام کریں, آپ نے چائے پاپے پلا دی ان کو, ایسے ہی نہیں خالی. تکریم کا مطلب
زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو. تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو بولو دی جا رہی ہے. اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا. کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو. فرشتوں کا اجلاس ہوا, جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا بچ. اللہ نے قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی. تو فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا, یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی. اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس تیسری آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی, یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں. اکثر ہمیں ایک مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ انسان سے پرانی ملتی ہے. نیا کوئی بھی ایجاد میرے کم از کم ہم نے تو نہیں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے. صحیح ہے نا, ہوگا پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی. سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے. ڈاروین نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا, اس نے کہا یہ آخری وہ ہے, ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے. ڈاروین مجھے ملا نا, میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ بندر سے اچانک چھلانگ لگا کے کیسے انسان بن گئے؟ جب بندر سے انسان بن رہے تھے تو بیچ کی کہاں نسلیں کدھر غائب ہو گئیں؟ کچھ ایسی ہوتی جو پوری انسان بن چکی تھیں, کچھ ایسی ہوتی جو 90% انسان ہوتی. دیکھو بہت ساری نسلیں چلی ہیں نا. 20 ٹرینیں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں, کسی کی سپیڈ تیز ہوگی, کسی کی کم ہوگی. ایک ٹرین ابھی پہنچی, ایک 5 منٹ بعد, ایک 5 منٹ بعد, ایسے ہوگا نا. اگر یہ اتفاق سے سارے ارتقاء کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گئے ہیں تو وہ ایوالو ہوتے 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 کچھ بندر پورے بن چکے ہوتے, آگے ان کی نسلیں چلنا شروع. کچھ ایسے ہوتے بندروں کی جو ابھی قریب میں ہوتے, کچھ اس سے پیچھے ہوتے, کچھ اس سے پیچھے ہوتے. کیا خیال ہے؟ کچھ ایسے ہوتے جن کی دم ابھی کم ہو چکی ہے, پوری ختم نہیں ہوئی ہے. کچھ ایسے ہوتے جو پوری. جب بھی کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا ٹھنگ کر کے ایک دم سے ہو جائے وہ کہ آدم سے پہلے کے سارے ہی غائب ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی لطیفے جو ابھی میں بتا رہا تھا نا, لطیفے ہیں, تو انہیں لطیفوں میں ایک بہت بڑا لطیفہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ ہم بندر سے ارتقاء کر کے وجود میں آئے ہیں. تو اگر ارتقاء ہوتا نا تو بیچ میں بہت ساری نسلیں ابھی ایسی ہوتی جو آدھی انسان ہوتی, آدھی بندر ہوتی. بن مانس کو کہتے ہیں آدھا انسان آدھے بندر. تو اس کے بیچ میں بھی ہوتی نسلیں, اس کے بیچ میں بھی ہوتی. کچھ ایسے ہوتے, یہاں بیان میں 2-4 ایسے بیٹھے ہوتے, ہم کنفیوز ہوتے. آپ جیسے ہومو سیکشولیٹی جو لوگ قائل ہیں نا, تو کہتے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, ہم بیچ کے ہیں. دیکھو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں عورت والی علامتیں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرد والی علامتیں ان میں زیادہ ہیں. بالکل بیچ کے خربوں میں کوئی, لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ادھر ہے, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر. تو اگر یہ ارتقاء کا نظریہ ٹھیک ہوتا نا تو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مختلف قسم کے. کچھ ایسے ہوتے جو پورے کیا ہوتے انسان, کچھ ایسے ہوتے جو پورے بندر ہوتے جو بیان میں آتے ہی نہیں, جو کہتے ہیں ہمارے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو تھوڑے تھوڑے نسلیں ہوتی جو ابھی انسان, جنہوں نے 1 لاکھ سال کے بعد جا کے انسان بننا ہے, اور 1 لاکھ سال پہلے وہ بندر تھے, ابھی وہ بیچ کے راستے میں ہیں. تو وہ آدھی بات میری ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی, آدھی ان کی سمجھ میں. بھائی دماغ نے بھی تو, ڈاکٹر کہتے ہیں نا ارتقاء کیا ہے, ایک دم سے تھوڑی اتنا ذہین بن گیا. تو بیچ کے دماغ ایک دم شارٹ کیوں ہو گئے؟ اس پہ کہتے ہیں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حملہ ہوا ہے, کوئی دھماکہ ہوا ہے جس سے سارے ہی مر گئے, کوئی جنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. جنگیں انسانوں میں ہوئی ہیں تو کوئی قوم پوری ختم نہیں ہوئی اب تک کسی جنگ میں. کچھ نہ کچھ 2-4 بچی جاتے ہیں اس کے, جو پھر دوسری قوم سے کراس بریڈنگ کر کے نکل جاتے ہیں وہ. تو یہ کیسے ایک دم ختم ہو گئے؟ تو کچھ بیانات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے, کچھ پورے وسیم بھائی ہوتے, کچھ پورے ستار بھائی ہوتے, کچھ پورے بن مانس جیسے ہوتے, وہ بیان میں آتے ہی نہیں, ظاہر ہے ان کے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو میرا بیان آدھا سمجھ رہے ہوتے, آدھا نہیں, آدھا سمجھ اس لیے رہے ہوتے کہ آدھے انسان بن چکے ہیں, وہ آدھا دماغ ان کا ذہین بن چکا ہے. آدھا بیان اس لیے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آدھے وہ ابھی بندر ہی ہیں. کچھ ایسے ہوتے 75% انسان ہوتے اور 25% وہ کیا ہوتے؟ بندر ہوتے.
یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ شروع سے ہی پھینکی گئی ہے بہت لمبی. تو یہ نہیں ہوا ایوالو. اور بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کیسے بن گیا، یہ سیل وجود میں کیسے آ گیا، وہ تو خیر یہ اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے جو پروٹوکول دیا ہے نا، اف، اتنا پروٹوکول کسی مخلوق کو نہیں. ایک تو سب سے لاسٹ میں لایا جا رہا ہے، مہمان خصوصی اکثر آخر میں آتے ہیں، اور بعض لوگ لیٹ ہی اس لیے ہوتے ہیں اپنی ویلیو جتانے کے لیے. پروگرام میں ان کو 8 بجے بلایا تھا، 11:15 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مصروف آدمی ہیں. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں، اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کر دی، سورج چاند ستاروں کا نظام، پورا ایک منظم نظام سسٹم وجود میں آ گیا. سسٹم نہیں، سسٹم. تو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے، اگر نظام کائنات میں بھی سسٹم چل رہا ہوتا تو چلتا یہ سسٹم کب سے برباد ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا؟ آدم کو. یہ بھی عزت دی ہے. پھر کتنا پروٹوکول دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے. یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے. اتنی عظیم مخلوق فحش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا. اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں اس سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو، اس میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے، تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آدم اور اس کی اولاد. فرشتے ہو. تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول، جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اے اللہ تو نے، اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا، اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے. سڑا ہوا گارا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے. جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا، جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا، اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ. جب حمل ضائع ہو جائے نا، بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا، شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا؟ من صلصال من حمأ مسنون. بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے، اس سے کیا بنایا جا رہا ہے؟ یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے. اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا ناپاک. اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ گندی اور ناپاک ہیں. تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے، یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں؟ اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال. اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے. اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا، دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا، اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے. جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ چلو تمہاری مرضی، چلو بھائی.
یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے, نہیں کرے گا دربار سے نکل جا, دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو طیش میں آیا وہ اب تک, اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول, اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے کس میں؟ انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا, اپنے کلیم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب, ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو تانے ملے, لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں, اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا, اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے؟ نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے. جس بچے سے محبت نہیں ہو, آپ کہتے ہیں جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے, ٹھیک ہے نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو, کچھ بھی کر لو, تمہاری لائف ہے, انجوائے کرو. ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے؟ اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے, تو نہ 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 نہ, ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے. ایک غلیظ پانی سے, سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے, اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا؟ اس کھوپڑی کی وجہ سے. یہ جو کھوپڑی, حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے نا بڑا دفعہ بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا, ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے نا, ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ, یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. بڑی یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لکھ کے بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا, جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک, زمین کے آخری مرکز تک, یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے, جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں, جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے, دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے قسم اٹھائی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا, اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے, اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا, جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو, یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو, داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار, آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو, لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو, اسلام ویسا ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں, وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے, جیسے چاہے بال کٹائیں, جیسے چاہیں یہاں بالیاں ڈالیں, جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں,
تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے, اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں, کتنا بڑھا لیں گے آپ, بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا ہے کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی, تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے, وہ تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں, عجیب سے مرد ہے وہ چمک پٹیوں والا ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے, اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ, یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے, جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں, مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو, بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں, شاہی خاندان کا آدمی ہے, بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے, اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے, اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا, ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا, کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے, تجھے تو یہ عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے, اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ایسا ظالم اللہ نہیں ہے, کیونکہ جب پیٹ لگا دیا اللہ نے, خواہشات لگا دیں, یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگیاں عذاب میں اب ڈالی ہوئی ہے, انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے, کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے, گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے, لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے ہی نہائے ہی نہیں, اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا, خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل, صحابی تھے یا صحابیہ, حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے, لیکن اصل مفہوم یاد ہے. وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھیں, تو اتنا لمبا سفر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو, کوئی بات نہیں, سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں, وہ انسانوں کے کام نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے, آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو, بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی. اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے. ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے. ابو میں جوان ہو گیا ہوں, مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا, ٹھیک ہے بتاؤ کون سی والی چاہیے. وہ والی چاہیے, نہیں وہ والی چاہیے, چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی, آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے, گاڑی دلانے. جب شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے, حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ایک یعنی خواہش کے لیے ہی کھا رہا ہے, گاڑی بھی ہے اس لیے, تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی. لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا. تو خیر, لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے, ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں, ابا اگر واقعی ابا ہوں گے. لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ابا مجھے چرس چاہیے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, تم بھی خاندانی ہو, ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا. ابا میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے کیا چاہیے, چرس چاہیے.
یار بیٹا یہ غلط چیز ہے. اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا, جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے, بس میں نے وہاں جانا ہے, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا, جب تک ٹھڑک پوری ہوگی کروں گا, اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا, جب ٹھڑک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور. ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ, جائیدادوں سے آگ کر دے گا, بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی, کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے, نسبتیں دور کرے گا, بھائی میرا اس بچے سے لوگو یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بے عزتی ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں بتاؤ, یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, اللہ کہتے ہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے؟ تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے, یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے, اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی, ٹھیک ہے نا, گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دیں جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے. اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو, اس سے تمہیں محبت ملے گی, لتسکنوا الیہا, سکون ملے گا, محبت ملے گی, تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے, وہ انجوائے کرو گے, یہ سب تمہارے لیے. انسان ایسا کمبخت نکلا, انسان نے کہا نہ مجھے گرل فرینڈ چاہیے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدھے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا. انسان نے کیا کیا؟ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ولاگ بنائی میری گرل فرینڈ ہے, یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا, اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی, یہ میں نے تمہارے لیے شہد دودھ پیدا کیا, میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے؟ میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا پیوں گا؟ اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ, یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی. دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں, ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں, لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا, یورپ میں بھی دیکھے ہیں, ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا, تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے لیے نکلے, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں. پائلٹ نے پی لی, ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے. حقیقت حالانکہ خود الٹا ہوا تھا. وہ اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ تو چھپاتے ہیں, دانت توڑ دیا کسی کے, مکہ مار دیا, کیس بھی نہیں بنا سکتے کہ پی ہوئی تھی وہی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, گند کی طرف مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے, سو جاؤ تم. اور کیا کرو بھائی؟ اللہ سے صبر مانگو, نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا, آئس لینا شروع کر دیا, چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے. نا 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 نا, پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا, غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. نہیں 5ویں پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے.
چوتھے پارے کی میرا خیال ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو, محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا, بیٹا یہ تمہاری اماں ہے, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ابا, میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں, ابا ہوں. تو بیٹا تمیز سے رہنا, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, لڑتے نہیں رہنا, سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے, میں اللہ ہوں, میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, عبادت صرف میری ہوگی, میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے, او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا؟ 18 سال کا ہوتے ہی ابا اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے. آپ کو پتہ ہے جاپان میں گیا تھا نا, میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائیں, کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھیں؟ اور ایسی خاندانی تھی یار, جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہیں. ایسی اسپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم, یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 منٹ پہ دوسری ٹرین نکلے گی. تو 53 پہ ہی نکل رہی ہے, ایک منٹ ناپا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی, جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے. ریلیشن نہیں ہے. 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں, جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اماں کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ. ابا مر رہا ہے, جی رہا ہے, تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں, جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے پوچھ لیتے ہیں. لاشیں مرنے کے بعد 3 دن تک بو آتی ہے ماں کی, پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے. اس ڈولوں بھائی, ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی کرو, مادی زندگی کو بھی فوکس کرو, لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے؟ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ اور ماں کا. ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں, نا. اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی؟ بڑھاپے میں ہوگی. ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے, صحیح ہے نا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا, پھر قرابت دار, ابا اماں کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے جن سے, ابا اماں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اماں میں داخل ہیں. بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے, تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے سب سے اچھا. کیسے؟ دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا. آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے, اس کو ضرورت ہے, تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی, جاب کرو اپنا کماؤ, نا. اس کی ذمہ داری شرعاً کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے. اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے. کما سکتی ہے مجبوری میں, جائز ہے, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے, عورت کی تمام تر ذمہ داری اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں؟ مرد کے. اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے. مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے, کمانا اس پر واجب ہے. اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا, کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس, تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے, کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی, کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے. آپ کی یعنی آپ وعلی الوارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے. تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ ضروری ہیں. پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربی والجار الجنوبی, جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے, کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی, والصاحب بالجنبی, حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا.
مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آ کے بیٹھے نا نماز میں, آپ کو پتا ہے ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی, آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا, تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, تھوڑی سی یوں مارا, اس کو پش کیا پنکھے سے, آہستہ آہستہ اس کو ادھر کو کھسکا دیا. جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, سسٹم جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا, پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو کیا کر دیا, کھسکا دیا. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, ڈیسک لگے ہوتے تھے, تو وہ ڈیسک میں ہم 3 بندے بیٹھتے تھے, تو ہمارے بڑے پھڈے رہتے تھے نا. اب کوئی موٹا آ کے بیٹھ جاتا تھا نا, وہ جگہ 2 آدمیوں کی گھیر رہا ہوتا تھا, ہماری بڑی لڑائی ہوتی, اس کو یوں یوں کر کے دھکا دیتے, وہ بےچارا کہاں سے مٹ کے جائے گا, یہ تو نہیں کہ ایک کولا گھر پہ رکھ کے آئے وہ ایک سے بیٹھے ہو. اتنی باتوں پہ بچوں کی, جیسے بچے لڑتے ہیں. تو یہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ سمجھائے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے, عزت دینی ہے اس کو. جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, تو گھیرنے کی کوشش نہیں کرنی. پڑوسیوں کو دیکھ لو یار, دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی. تو باس اس پہ تو بڑا لمبا, یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے, اگر اچھا انسان بننا ہے تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لنک ہے, تو جتنا مضبوط لنک ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ. اللہ کا لنک اور حق سب سے زیادہ, اس کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ, پھر اس کے بعد بلڈ ریلیشن میں بہن بھائیوں کا, پھر میاں بیوی کا, پھر اس کے بعد پڑوس کا, پھر کلاس فیلو کا, پھر جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صاحب بالجنب وابن السبیل, پھر جو مسافر اور اجنبی ہے, آپ کے ملک میں ایک نیا بندہ آ گیا تو اس کو ایسا عزت دو کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارے یہاں اس کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں لوگ کہ نیا آیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ریٹ کیا چل رہے ہیں, ایک 50 روپے والا برگر 5000 میں بیچ دیتے ہیں اس کو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں, اسی ریلیشن کو اسلام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کافر کے پاس یہ ریلیشن بولو نہیں, ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ ٹھڑک والا ریلیشن ہے, یہ گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے بھائی, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں. تو یہ ہوگا تو اشرف المخلوق بنے گا, ادروائز 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑے اچھے اسٹائل میں, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, یہ چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں. اللہ کو یہ دھوکہ. تبھی میں بس آخری جملہ کہ یہ جو خواتین اپنے شوہروں سے مسلمان خواتین پریشان ہوتی ہیں نا کہ ہمارے میاں وہ اسٹائل سے بات نہیں کرتے, جو گورے اتنی تھینک یو, بھائی گورا وہ حقوق بالکل بھی ادا نہیں کر رہا اپنی بیوی کے جو یہاں ایک پاکستانی مسلمان ادا کر رہا ہوتا ہے. اخلاق اس کو ٹھیک کر لینے چاہیے, لیکن اگر صرف اخلاق ٹھیک کروا کے وہ والے حقوق لے لو نا تو یہ تیار ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آئندہ تھینک یو بولوں گا, سارے حقوق تم گیس بجلی کا بل خود دیا کرو. پھر دیکھو سب سے پہلے تو میں تھینک یو کی تسبیح لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوں گا. مسلمان مرد آج گورے سے عورت کے لیے اچھا نہیں, بہت سے بھی زیادہ اچھا ہے. اللہ عمل سمجھنے کی اور کھوپڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.